یہ جو شیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیروں کی بہت خاص نسل ہے۔ انہیں بابری شیر کہا جاتا ہے اور یہ صرف نارتھ افریقہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس نسل کے شیر دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں اور دن بدن ان کی تعداد اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم آپ کو اس کی ایک بڑی وجہ بتائیں گے۔ یہ تو ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ بہت سے جانوروں کی نسل انسانوں کا شکار ہونے کی وجہ سے تعداد میں کم رہ گئی ہے، لیکن باربری شیروں کے معاملے میں ہم انسانوں کے علاوہ ایک بڑی وجہ اور بھی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیوں بندر شیروں کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ویڈیو بہت مزیدار اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، باز اور اسی کیٹیگری کے دوسرے پرندے دن کی روشنی کے بادشاہ شکاری مانے جاتے ہیں، جو زمین پر نظر آنے والے چھوٹے سے لے کر بڑے جانداروں کا شکار آسانی سے کرتے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد الو پرندوں کا بادشاہ بن جاتا ہے، جو اندھیرا ہونے کے باوجود سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک الو اڑتا ہوا آیا اور گدھ کو اس کے گھونسلے سے اٹھا کر لے گیا۔ اس کے علاوہ بھی الوؤں کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں رات کے وقت وہ الگ الگ چھوٹے اور بڑے پرندوں کو بھی سوتے ہوئے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بعض کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو دن کے وقت پرندوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ الو دن کے وقت جب سو رہے ہوتے ہیں تو یہ باز ان کو آسانی سے شکار کر کے کھا لیتے ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے الو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لیتے ہیں، جو اپنے سامنے آنے والے سارے پرندوں کو مار کر کھا جاتے ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے اور بہت ہی شاندار صلاحیت سے نوازا ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ اڑتے ہیں ان کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں آتی، لیکن اس کے علاوہ جب کوئی بھی اور پرندہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی آواز آسانی سے سنائی دیتی ہے۔ اس لیے جب یہ کسی دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں تو اس سے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی وجہ سے دوسرے پرندے سائز اور طاقت دونوں میں بڑے ہونے کے باوجود الو کے حملوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور مارے جاتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر بندر درختوں پر لگے ہوئے پھل اور انسانوں کے کھانے والی چیزیں ہی کھاتے ہیں، لیکن بابون بندروں کی وہ نسل ہے جو خون خوار ہے۔ یہ دوسرے جانوروں کے انڈوں یا پھر ان کے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ بندر اتنے پھرتیلے ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور درخت پہ چڑھ جاتے ہیں اور انہیں کھا جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ دیکھنے سے تو یہ فیمس مووی لائن کنگ کا سین لگتا ہے، جس میں بابون بچے کو اٹھا کر اسے جنگل کے دوسرے جانوروں کے ساتھ انٹروڈیوس کروا رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی فیمیل بابون چھوٹے شیر کو اٹھا کر اسے درخت کے اوپر لاتی ہے تو وہ اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھتی ہے، اور وہیں جب میل بابون اٹھاتا ہے تو وہ اس کا گوشت کھا جاتا ہے۔ ناظرین، کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ بات ماہرین نے بتائی کہ شیر بابون کا شکار کر کے انہیں کھا جاتے ہیں، اور سائز اور طاقت میں کمزور ہونے کی وجہ سے شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر وہ ان کے بچوں کو ضرور اٹھا کے مار دیتے ہیں تاکہ بچہ ایک بڑا شیر نہ بن سکے، اور ایسے شیروں کی نسل ختم ہو جائے گی اور ایسے نہ رہیں گے شیر اور نہ ہی ان کو کوئی خطرہ ہوگا۔ بابون انسانوں سے کم سمجھدار نہیں ہے، وہ اصل میں شیروں کے بچوں کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں مارنے کے لیے اٹھاتے ہیں تاکہ بابون کی اگلی نسل آرام سے زندگی گزار سکے اور انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ جو مکڑی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پکا شکاری مانا جاتا ہے۔ جو بھی اپنا شکار نہیں کرتا اس کو ساتھ لے جانا چاہیے اور اس سے شکار کروانا چاہیے۔ ان کی فیورٹ ایک مچھلی ہے، اس لیے یہ مکڑیاں زیادہ تر تالاب میں پانی کے اوپر یا پھر کنارے پر بیٹھی رہتی ہیں۔ جب کوئی مچھلی سانس لینے کے لیے اوپر آتی ہے تو یہ مکڑی اپنی بڑی بڑی ٹانگوں کی مدد سے اسے فوراً پکڑ لیتی ہے اور منہ میں دبوچ لیتی ہے۔ تو وہیں دوسری طرف یہ پرندہ جسے الکیڈو کہا جاتا ہے، اگر آپ مچھلیوں کے شکار پر جائیں اور اسے ساتھ لے جائیں تو آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ناظرین، الکیڈو جو کہ سائز میں چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا
ہوتا ہے۔ یہ تالاب کے کنارے یا درختوں کی شاخوں پر بیٹھا رہتا ہے۔ جو اسے کوئی مچھلی نظر آتی ہے یہ فوراً پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور اس کو پکڑ کر پھر سے واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور مچھلی کو کھا لیتا ہے۔ یہ پرندہ اتنی تیزی سے شکار کرتا ہے کہ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ابھی کیا ہوا، یہاں تک کہ کبھی کبھی مچھلی بھی یہ بات سمجھ نہیں پاتی۔ 19ویں صدی میں جب دنیا اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی تو کیڑے مکوڑے اسپیشل تتلیاں باغوں میں اٹھتی تھیں اور رنگ برنگے پھولوں پر بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی۔ انہیں اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور ان کے جسم پر جو رنگ ہوتے ہیں باقی کیڑا مکوڑوں سے انہیں مختلف کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں دنیا اس قدر ترقی یافتہ ہو چکی ہے کہ ہر طرف فیکٹریز اور ان سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں کی وجہ سے وائلڈ لائف بہت متاثر ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت تو یہ تتلیاں ہیں جن کے اصلی رنگ اور ان کی خوبصورتی فیکٹریز کے دھوئیں کی نظر ہو گئی۔ ہم انسانوں کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وائلڈ لائف پر ان کے اثرات سے متعلق ضرور غور کرنا چاہیے، ورنہ یہ خوبصورت دنیا ایک دن انسان کے لیے کسی کھنڈر کی طرح بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور قدرت کی خوبصورتی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ادھر تھائی لینڈ اور برما کے بارڈر پر قبیلوں کی صورت میں رہنے والے یہ لوگ تعداد میں 2 سے 3 ہزار ہوں گے۔ انہیں سمندری خانہ بدوش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا سانس اتنا لمبا ہوتا ہے کہ یہ سمندر کے اندر 50 میٹر نیچے جانے کے باوجود کئی منٹ تک اپنا سانس روک سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت سمندر کے اندر شکار کرنے میں ہی گزارتے ہیں۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان قبیلوں کے لوگ عام انسانوں کے مقابلے پانی کے نیچے زیادہ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بچپن سے ہی پانی کے اندر ڈائیونگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کی آنکھیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ یہ کھارے پانی میں بھی اپنا شکار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان قبیلوں کے بہت سے لوگ اس کام میں مارے جا چکے ہیں لیکن یہ لوگ اپنی روایت کو نہیں توڑتے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی کے اندر جا کر شکار نہیں کریں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ تصور کیجئے کہ آپ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنا جال پانی میں پھینکتے ہیں۔ جب اس جال میں مچھلیاں آ جاتی ہیں تو انہیں باہر نکالنے کے دوران وہ سب مچھلیاں غائب ہو جائیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کام آکٹوپس کا ہے جو کہ سمندری جانداروں میں سے 4تھے نمبر پر سب سے زیادہ ذہین مانی جاتی ہے، اور اس کے کئی ویڈیوز کے ثبوت انٹرنیٹ پر موجود ہیں جن میں آکٹوپس کی چالاکی اور ذہانت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔